حاضرین ذل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ماہ مکرم حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال شریف اسی ماہ مکرم میں ہوا، تو اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلبہ دین کی تحریک میں حصہ لینے پر اور ہمیشہ ہر وقت اگلی صف میں کھڑے ہونے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام عطا فرمایا، اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہے اشاعت اسلام کا مرحلہ ہو، چاہے دفاع اسلام کا مرحلہ ہو، غلبہ اسلام کا مرحلہ ہو، نفاذ اسلام کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تنے تنہا پوری تحریک لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پوری تحریک لگتی ہے، یعنی جب کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد دین متین پر ہمہ جہتی حملے شروع ہوئے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یعنی مرتدین کا حملہ، منکرین زکوٰۃ کا حملہ، منکرین ختم نبوت کا حملہ، اور جناب یمن سے اٹھنے والی عورتوں کی جو تحریک تھی وہ حملہ، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور دین حق کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو واحد ہستی پوری امت میں ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سینے کھول دیے، جو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے فیضان سے، ان کے سینہ مبارکہ سے فیضان کا نور ان کے دلوں میں منتقل کرتا، ان کے دلوں میں بھی جہاد کی شمع روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ خود امام الانبیاء علیہ السلام حضور کے فرامین شریفہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث پاک راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میں محمد کریم ہوں گا، میں جو ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر صدیق قبر سے باہر آئیں گے، ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں گے، یعنی فرمایا حضور نے پھر ہم اہل بقیع کے پاس آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اہل بقیع کے پاس آئیں گے۔ اب ذرا روک کے بعد میں آیت مبارکہ قرآن سے استدلال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت جب برپا ہو جائے گی نا، دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، نیچے گرا دے گی، حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا۔ اس وقت حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن قربان جائیں حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں ابو بکر اور عمر قبر سے نکلیں گے ہم اہل بقیع کے پاس آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اہل بقیع کے پاس آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم انتظر اہل مکہ، پھر ہم وہاں کھڑے ہو کر اہل مکہ کا انتظار کریں گے، اہل مکہ کا انتظار کریں گے۔ مگر نہ حضور کا فرمان شریف ہے میں جیسے قبریں کھلے گی نا، قبریں کھلتے ہی لوگ جو ہیں
پیچھے کی طرف سے آگ ہوگی، جس کو دیکھ کے آگ کی طرف بھاگتے جائیں گے. پوری دنیا کے لوگ اسی آگ کو دیکھ کے اس آگ کے ڈر سے بھاگیں گے، میدان محشر میں جا پہنچیں گے. لیکن قربان جائے امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان پر اور ابو بکر و عمر کی شان پر. یہ جب بیدار ہوں گے تو یہ دوڑنے والی بات نہیں ہوگی، وہیں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے مکہ والے وہاں سے سجدہ کنار خدیجہ الکبریٰ آ جائے وہاں سے. یعنی مکہ میں جو مدفون ہے حضور کے صحابہ، آقا علیہ السلام کے اجلہ صحابہ، وہ وہاں سے آ جائیں، حضور کے غلام آ جائیں. قیامت تک آنے والے جتنے بھی حضور کے امتی وہاں مدفون ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہنچیں گے. آقا علیہ السلام ان کو لے کر کے یہاں سے شام کی طرف روانہ ہوں گے. کہاں وہ لوگ، کہاں یہ، ان کی شان اندازہ لگائیں گے. جی آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ راوی اس حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں کہ کہانی جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ہے. فطاف بی فی ابواب الجنہ، مجھے جنت کے مختلف دروازوں پر لے گئے، جنت کے مختلف دروازوں پر لے گئے. فارانی الباب الذی ادخل انا و امتی منہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے وہ دروازہ دکھایا جبریل امین نے جہاں سے میں اور میری امت جنت میں داخل ہو گیا. جہاں سے میں اور میری امت جنت میں داخل ہوں گے، میں وہ دروازہ دکھایا. فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق آپ گزار ہو گیا، ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیتنی کنت معک، یا رسول اللہ میرے دل چاہتا ہے کاش کہ اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، سبحان اللہ، اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی. آقا علیہ السلام نے ابو بکر کیوں نہیں، وہ ایسا ہی ہوگا، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت کے اندر بندہ جائے گا وہ ابو بکر تو ہی ہوگا. سبحان اللہ. اب تو ہی زور سے کہیں سبحان اللہ. جی میں جو تو ہی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یرد علی یوم القیامہ ابو بکر الصدیق. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب میں حوض کوثر پہ جاؤں گا سب سے پہلا بندہ جو حوض کوثر پر جام پینے کے لیے میرے پاس آئے گا وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہوگا. سبحان اللہ. میرا یار ابو بکر صدیق ہوگا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ذہن میں رہے، یہ جو ان کو انعامات مل رہے ہیں، نوازشات ہو رہی ہیں، یہ جو اکرام ہو رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے اور حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے، یہ صرف اور صرف ان کی قلب دین کی تحریک جو ہے اس کے پہلے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے اور کسی وجہ سے نہیں. آگے دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ راوی اس کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے میں قال علی ابی بکر، میں ابو بکر. آپ دیکھیں جی دنیا میں حضور فرما رہے ہیں میں کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. فرمایا جیسے غار میں تو میرا ساتھی تھا نا، حوض کوثر میں میرے اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے. وہاں میں تو میرا ساتھی ہوگا، وہاں بھی میرے ساتھی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں جی. حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت بڑی جماعت نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. راوی اس کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ، میں جب قیامت کا دن ہوگا، میں کہ نوشب ابراہیم علیہ السلام ممبر، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ممبر رکھا جائے گا امام العرش، عرش کے سامنے. کہاں پہ؟ عرش کے سامنے، رب کے عرش کے سامنے ممبر رکھا جائے گا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے ونوصب علی ممبر امام العرش، میں ایک میرے لیے ممبر رکھا جائے گا رب کے عرش کے سامنے. ونوصب علی ابی بکر کرسی جن، اور میرے اور میں جو رب تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے ایک کرسی رکھی جائے گی، میں اس کرسی پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اس کرسی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں گے. اس وقت میں ایک منادی رب تعالی کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا، میں کہ یا لک من صدیق بین حبیب و خلیل. وہ کہے گا ابو بکر کتنا سونا لگ رہا ہے کہ ایک طرف رب کا حبیب بیٹھا ہے دوسری طرف رب کا خلیل بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا شان ہوگا یا کیا مقام ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا
قلت لجبریل حین اسری بی الی السماء یا جبریل، جب معراج کی رات مجھے جبریل امین علیہ السلام لے کر گئے، میں نے کہا جبریل امین علیہ السلام کو حل علی امتی حساب، رب نے جبریل امین کو فرمایا، حضور نے جبریل یہ بتا میری امت کا بھی حساب ہوگا، میری امت کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام گزار ہوئے، کل امت کا علیہ حساب ما خلا ابو بکر، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی ساری امت کا حساب ہوگا سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا، قِيلَ لَهُ يَا أَبَا بَكْرَ، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، فیقول ما ادخل حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا۔ جبریل ابو بکر صدیق فرمائیں گے، عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، مولا تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت کے دروازے پر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی آئیں گے میں تب جنت جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عظمت اور شان میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ عز وجل یتجلی للخلائق عامہ ویتجلی لک بخاصہ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی پوری کائنات کے لوگوں کو، اہل ایمان کو اپنی ذات عطا فرمائے گا، سارے اکٹھے ہوں گے۔ ابو بکر تیرے لیے رب تبارک و تعالی خاص تجلی فرمائے گا، سبحان اللہ، تجھے رب تبارک و تعالی جو ہے وہ بڑے اعزاز کے ساتھ اکیلے میں دیدار عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ خاص تجلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اب آگے دیکھیں جی، راوی اس کے مولا علی ہیں، سبحان اللہ، اور ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینادی منادن این السابقون الاولون، وہ کہاں ہیں جو ہر کام میں آگے آگے ہوتے تھے، ادھر آئے نا، این السابقون الاولون، سابق بھی آئے اولون بھی آئے، کہاں ہیں وہ؟ فیقال من، کہا جائے گا وہ کون ہے، وہ کون ہے جو سب سے آگے ہوتا تھا، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میدان معاشر میں آواز آئے گی اے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کو رائے وہی بندہ ہے، سبحان اللہ، یہ وہی ہے ابو بکر جو اول بھی تھا اور سابق بھی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ راوی حضرت مولا علی ہیں، آپ فرماتے ہیں فیض جل اللہ لابی بکر خاصہ وللناس عامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو خاص دیدار عطا فرمائے گا، اور عام لوگوں کو عام دیدار ہوگا، سارے اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں گی جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انعامات ملے ہیں سارے، وہ صرف اور صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے، حضور کے دین کے نفاذ کے لیے، شریعت کے دفاع کے لیے، اور جناب اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے کی وجہ سے، کریم آقا علیہ السلام کا ہمہ وقت ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس پر یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ راوی اس کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے پوری جماعت ہے، یعنی خارجہ الملا، پوری جماعت ہے، پورا گروہ ہے جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ بات ہے کہ اذ جاء وفد عبد القیس فتکلم بعض القوم بلغا فی کلامہ، بات ہے حضور کے سامنے بات کرنے لگے عبد القیس کے وفد کے لوگ، تو کچھ لوگوں نے بدتمیزی شروع کر دی، باطل کلام کرنا شروع کر دیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا نا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر اسمیت ما قالوا، ابو بکر صدیق سن رہے ہو نا کیا کہہ رہے ہیں یہ، ابو بکر سن رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کا کلام کرے، حضور بھی چاہتے ہیں کہ میرے غلام جواب دیں، سبحان اللہ، میرے غلام جواب دیں، جی اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاجبہم، حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور سن رہا ہوں، حضور نے پھر جواب دے ان کو۔ اللہ اکبر۔ آگے روایت کے الفاظ دیکھیں، حضرت جابر فرماتے ہیں فاجابہم فاجادا، حضرت ابو بکر نے ان کو جواب دیا، فاجادا، جواب بھی ٹھوک کے دیا، سبحان اللہ، اجادا چنگا جواب، ہم ہماری معنی کہتے ہیں چنگا دیا جواب، ستھرا جواب دیا انہوں نے، پھر فاجادا
جواب دینے میں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا, حضور کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی اور ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا, یا ابا بکر اعطاک اللہ رضوان اکبر, میرا اللہ تجھے سب سے بڑی اپنی رضا عطا فرمائے گا, رضوان اکبر عطا فرمائے گا. حضرت لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ رضوان اکبر, یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ میرے آقا نے سامنے فرمایا, یتجلی اللہ عز وجل للعباد عامہ ویتجلی لابی بکر خاصہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی باقی سب کو عام دیدار عطا فرمائے گا, ابو بکر کے لیے خاص تجلی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں سبھی کے واقعے. آپ فرماتے ہیں لما خارج رسول اللہ من الغار, جب حضور غار سے باہر آئے نا, اللہ اکبر, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. جب حضور غار سے باہر آئے, اللہ اکبر, آخر ابو بکر کے رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی رکاب پکڑی. حضور سوار ہونے لگے نا جی, وہ رکاب پکڑی تو پاؤں رکھتے ہیں جیسے جگہ ہوگا اپنا, ہمارے ہاں وہ رواج نہیں ہے گھوڑوں پہ سواری کرنے کا, پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ آقا علیہ السلام کا پاؤں مبارک کر رکھا. حضور تشریف فرما ہو گئے, پھر گھوڑے کا جو رسا تھا وہ پکڑ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور پیچھے پیچھے چلنے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ رِضْوَانًا أَكْبَرَ, فرمایا ابو بکر میرے اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرما دیا. ہجرت کی رات ہے جی, ایسی خطرناک رات میں کوئی جو ہے سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیسے نہ باہر نکلے. دشمن آمنے سامنے ہوں, آگے پیچھے دشمن ہوں, میں کہ پھر بھی دشمن سامنے کھڑے تھے, ابو بکر میرے ساتھ ہی رہا. اب میں اگلا سفر بھی کر رہا, بڑا کٹھن سفر ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. دیکھیں جی غلبہ دین کی تحریک میں حصہ لینے پر ابو بکر صدیق کو حضور کیسی دعائیں عطا فرمائے. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ ہم بیٹھے بڑے انتظار کر رہے ہیں, کرم فرمائیں. میں نے کہا تو کام کر حضور کے دین کا, حضور خود تشریف لائیں گے, سبحان اللہ, حضور خود تجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. کام تو کر پہلے آقا علیہ السلام کے دین کا. آپ دیکھیں نا جی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عرج بی السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها اسم مكتوبا محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق من خلفی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے, میں معراج کی رات جب آسمانوں پہ گیا نا, جس آسمان پہ جاتا تھا ہر آسمان پر میرا نام لکھا ہوا تھا, میرے نام کے بعد میرے یار ابو بکر کا نام لکھا ہوا تھا. آسمانوں میں بھی نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اندازہ لگائیں جی, بندہ کام کرنے والا ہو نا جی دین کا, حضور کے دین کے غلبے کا کام کرنے والا ہو اور بے لوث کام کرنے والا ہو تو مالک بھی پھر یوں ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی جنہوں نے باطل کلام کیا تھا حضور کے سامنے, حضور فرما رہے ہیں ابو بکر ان کو جواب دو, جواب دیں فاجابہم واجابا, جواب دیا ایسے کما کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور حضور نے بھی دعا کیسی دی, مولا تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. جی کاش کہ ہمارے ہاں تو یہ دعائیں ہی ختم ہو گئی ویسے ہیں, جیسے آج کل لوگ بتانے والے بھی ایسی ہیں نا, پہلے پوچھتے تھے ہاں نہیں سنائے کیا حال ہے, تو کہتے تھے شکر ہے. آج کل کہتے ہیں شکر ہے, کیا کہتے ہیں شکر ہے. تو پہلے کہتے سناؤ جی کیا حال ہے, کہتے ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کہتے ہیں ٹیک ٹاک ہیں, ٹیک ٹاک پہ لگے ہوئے سارے, چھوٹے بڑے بوڑھے سارے کے سارے. اور بھائی تھوڑا سا انداز بدلیں, انداز اپنا بدلیں گے دینی انداز. دعا بھی دینے کا طریقہ دیکھیں, اللہ اکبر, حضور کیسی دعا دے. آقا علیہ السلام کی خدمت کی غار کے باہر نکلے, سواری پہ سوار کیا آقا علیہ السلام کو, جی اونٹنی پہ سوار ہو گئے جب آقا علیہ السلام, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور دعا دے رہے ہیں آتاک اللہ رضوان اکبر, میرا مولا تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے. بتایا نہیں یار, ہم یہ دعا دیتے ہیں کسی کو نہیں نہ دیتے کسی کو. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے جنت جائے ہی نہیں. ہاں کہتے ہیں لوگ, مولوی کو خاص طور پہ کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر مولوی جنت چلا گئے تو رہتے ہم بھی نہیں ہے پیچھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف, حضور نے ہمیں 4 بن کے رہنا, 5 میں نہ بننا. کتنے بن کے رہنا؟ 4 بن کے رہنا. پہلا کون؟ حضور نے کون عالم بن کے رہنا, اور متعلم یا پھر طالب علم بن کے رہنا. نمبر 3 حضور نے یا پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن کے رہنا. عالم بننا, طالب علم بننا یا پھر
ان کے پاس بیٹھنے والے بننا، مگر یہ تینوں کام تم سے نہ ہو سکیں تو میں پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جانا۔ حضور نے پانچویں نہ بننا ورنہ حرام ہو جاؤ گے۔ آج امت کو دیکھنا کتنا بڑا طبقہ ہے جو پانچویں بنے پڑے ہیں، پانچویں بنے پڑے ہیں، ان کو نفرت ہے جناب علماء سے۔ حضور فرماتے ہیں عالم بننا یا طالب علم بن جانا، یعنی کہ صحبت میں بیٹھنے والے بن جانا، اور تاکہ جب وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور تم دین کے مسائل سنتے رہو گے، اگر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے کاروبار میں مصروف کر دے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جانا تم۔ لیکن ہم نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں چوتھ پانچویں نہ بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم پانچویں بنے پڑے، جس کو بھی ہاتھ لگائیں وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت بندہ کون ہے؟ وہ کہے گا مولوی ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم جیسا بھی ہو، سنو ذرا، عالم جیسا بھی ہو، یعنی دین کا کام کرنے والا ہو، یار وہ اسلام کی جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے نا، اسلام کی عمارت جو تعمیر ہو رہی ہے، غلبہ اسلام کی بات کر رہا ہوں، غلبہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کے لیے چلو وہ بڑی دیوار نہ صحیح کا مطلب روڑا ہی سمجھ نہیں یار اسے، کسی نہ کسی کو کام آیا رکھا ہے نا، کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو دین سکھا رہا ہے، شریعت کے مسائل سکھا رہا ہے، کسی نہ کسی کو کام آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ نفرت کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا